راجو اپنی ماں اور باپ کے ساتھ گاؤں میں رہتا تھا۔ اس کا باپ کھیتوں میں محنت مزدوری کرتا تھا اور ماں دوسروں کے گھروں میں کام کرتی تھی۔ اس سے وہ دونوں جو پیسے کماتے تھے ان دونوں کا مشکل سے گزارا ہوتا تھا۔ پچھلے سال ہی راجو نے اپنی ماں سے ضد کر کے ایک بکری لی تھی۔ اس کا نام اس نے مانو رکھا تھا۔ اسے وہ بہت نازوں سے رکھتا تھا۔ صبح جب باپ کھیتوں میں جاتا تو وہ بھی مانو کو ساتھ لے کر چلا جاتا اور وہیں سے وہ گھاس وغیرہ کھا کر اپنا پیٹ بھر لیتی تھی۔ آج 1 سال بعد مانو کا ایک بچہ بھی تھا۔ وہ آج بھی صبح باپ کے ساتھ کھیتوں میں ان دونوں کو لے جاتا اور یہ دونوں وہیں سے گھاس کھا کر اپنا پیٹ بھر لیتے تھے۔ بقرہ عید میں کچھ ہی دن رہ گئے تھے۔ پچھلے سال بھی بارشوں کی وجہ سے بڑا مسئلہ ہوا تھا۔ روز رات کو چھت ٹپکتی رہتی تھی۔ اس سال میں سوچ رہا ہوں کہ ٹانو کو بیچ کر جو پیسے ملیں گے اس سے گھر کی چھت بنوا لوں اور جو باقی بچیں گے اس سے تم دونوں کپڑے لے لینا اور گھر کی کچھ چیزیں۔ میں اپنا ٹانو نہیں بیچوں گا، مجھے نہیں چاہیے نئے کپڑے۔ بیٹا دیکھو، سمجھنے کی کوشش کرو، ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم گھر کی چھت بنوا لیں، اور تمہاری مانو بھی تو پچھلے سال بھیگتی رہی تھی۔ مجھے نہیں بیچنا اپنے ٹانو کو۔ وہ ناراض ہو کر چلا جاتا ہے۔ اپنے کمرے میں جا کر راجو سوچتا ہے، ماں ٹھیک ہی کہہ رہی تھی، مجھے ٹانو کو بیچ ہی دینا چاہیے اور اس سے امی ابو کی پریشانی بھی کم ہو جائے گی اور مانو کو بھی سکون مل جائے گا۔ ٹھیک ہے ماں، تم لوگ ٹانو کو بیچ لو۔ وہ دونوں یہ بات سن کر بہت خوش ہوتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، آج شام کو میں کام سے واپسی پر اسے بکرا منڈی لے جاؤں گا۔ شام کو وہ بکرا منڈی لے کر جا رہا تھا تو راستے میں اسے چودھری صاحب ملے۔ ارے عبدل میاں، کہاں چل دی ہے؟ کچھ نہیں چودھری صاحب، میں یہ بکرا بیچنے جا رہا تھا۔ اچھا، بکرا تو تمہارا کافی موٹا تازہ ہے، جب میں نے دیکھا تھا تو چھوٹا سا تھا۔ اچھا، کتنے کا بیچ رہے ہو؟ جی 30,000 کا۔ 30,000 کا؟ کبھی شکل دیکھی ہے 30,000 کی؟ تم جیسے لوگ ساری زندگی بھی کماتے رہیں تو کبھی اکٹھے 30,000 نہیں دیکھ سکتے۔ منڈی میں کون لے گا تم سے؟ خوار ہونے جا رہے ہو، ادھر ہی بتاؤ مناسب قیمت، جو دینی ہے مجھے دے دو۔ جی میں نے تو سنا تھا منڈی کافی تیز چل رہی ہے۔ تیز چل رہی ہوگی لیکن اتنی بھی تیز نہیں چل رہی کہ بیل کی قیمت تم بکرے کی مانگ لو۔ جی میں نے تو گھر کی چھت بنوانی تھی اور بچوں کے کپڑے بھی لینے تھے۔ ہاں نا، تو میں 15,000 دے رہا ہوں تمہیں، اس میں سے کچھ بیوی اور بچوں کے کپڑے لے لینا اور باقی کی چھت بنوا لینا۔ 15,000 میں کیا آئے گا، اور پورا سال میں نے اس کو پالا ہے۔ بڑی باتیں آ رہی ہیں تمہیں، اور جانتا ہوں میں نے تم نے کون سا اسے محنت سے پالا ہے۔ ہمارے ہی کھیتوں میں سے کھا پی کر یہ بڑا ہے۔ شکر کرو کہ تمہیں اتنے پیسے دے رہا ہوں، ورنہ یہ تم سے کوئی 10,000 میں بھی نہ لے۔ نہیں چودھری صاحب، آپ زیادتی کر رہے ہیں۔ اچھا، تو اب تم ہمیں بتاؤ گے کہ زیادتی کیا ہوتی ہے۔ پکڑو یہ پیسے اور نکلتے بنو یہاں سے۔ پکڑاؤ یہ بکرا۔ وہ جب گھر واپس لوٹا تو اس کی شکل سے ظاہر ہو رہا تھا کہ کچھ بات ہے۔ اتنی جلدی آ گئے آپ، اور ٹانو کہاں ہے؟ بیچ آیا اسے میں۔ اتنی جلدی بیچ آئے؟ اچھا کتنے کا بکا ہے؟ بیچ آیا اسے میں۔ اتنی جلدی بیچ آئے؟ اچھا کتنے کا بکا ہے؟ یہ لو 15,000 کا۔ 15,000 کا؟ 15,000 کا کیسے بک سکتا ہے؟ کس کو بیچا ہے؟ بیچا کہاں ہے، چودھری صاحب نے زبردستی لے لیا ہے۔ اچھا اب پریشان مت ہو، خدا تو دیکھ رہا ہے نا، وہی انصاف کرے گا۔ وہ دونوں صبر شکر کر کے گزارا کر لیتے ہیں۔ آج 9 ذی الحج تھی۔ صبح عید کا دن تھا۔ رات کو وہ سونے ہی لگے تھے کہ باہر سے کچھ شور سنائی دیا۔ جب وہ لوگ باہر اٹھ کر گئے تو پتا چلا کہ چودھری صاحب کا بکرا چوری ہو گیا ہے، اور یہ وہی بکرا تھا جو انہوں نے عبدل سے زبردستی لیا تھا۔ انہیں پھر بھی اس بات کی خوشی نہیں ہوئی تھی، وہ افسوس ہی کر رہے تھے۔ میں جانتا ہوں کہ مجھے میرے کیے کی سزا مل چکی ہے۔ میں نے جان بوجھ کر تمہیں تمہارے بکرے کی آدھی قیمت دی اور میرا بکرا بھی وہ چوری ہو گیا۔ میں یہ پیسے تمہیں دینے آیا ہوں، تم یہ پیسے رکھ لو اور اپنے گھر کی چھت بنواؤ۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ وہ جا ہی رہے تھے کہ ان کے نوکر نے آ کر انہیں بتایا کہ ان کا بکرا مل گیا ہے۔
چور ابھی گاؤں سے باہر نہیں نکلا تھا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے خدا کا شکر ادا کیا، اور وہ یہ بات بھی اچھے سے سمجھ چکے تھے کہ کسی کے ساتھ زیادتی کرو گے تو کل کو وہ تمہارے آگے ہی آئے گی۔